السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں جتنے بھی افعال کی کارکردگی کی ہے، ان سب کو اپنانا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور خود خدا تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے خدا کی عبادت کی ہے، جس طرح سے خدا کی بندگی کی ہے، بس اسی طریقے سے نماز پڑھنا، اسی طریقے سے عبادتیں کرنا، اسی کا نام سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف اسی کا نام سنت نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس طرح کے بھی کام کیے ہیں، جس طرح سے بھی انہوں نے اپنے کام کی انجام دہی کی ہے، ان تمام کو اپنانا اور یہ سمجھ کر کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہوگا، یہ تمام کی تمام سنت میں شامل ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنت میں سونا، جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تمام قسم کے افعال شامل ہیں۔ یعنی ہر وہ کام، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کو کس طرح سے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ اگر ہم نے ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لیا اور ان باتوں کو ذہن میں بٹھا کر ہم نے اس پر عمل کیا، تو ہمیں تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی اور دنیاوی بہت سارے فائدے بھی میسر آئیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بچا لے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے سونے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ سنتیں بیان کروں گا، کچھ آداب بیان کروں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سویا کرتے تھے، آپ کس طرح سے استراحت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اس کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو آئیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوا کرتے ہیں، جب آپ نیند سے بیدار ہوا کرتے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں کو، آپ اپنی دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور آنکھوں کو پوچھا کرتے تھے۔ یعنی آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر رگڑا کرتے تھے اور اپنی آنکھوں پر رگڑا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے اس وقت یہ ہیں کہ ہمیں اور بھی نیند آئے اور ہم خوب سو سکیں۔ تو جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیدار رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہ آئے، اس کے باوجود نیند سے اٹھنے کے بعد ہم بہت ہی غفلت کی شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں نیند آنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر سو جایا کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھنے کے بعد دوبارہ پھر نہ سوئیں، بلکہ اٹھنے کے بعد ہمارے اندر چستی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر نشاط اور پھرتی پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنانا ہوگا کہ جب بھی ہم نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہم اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں کو مل لیا کریں. اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنکھوں میں جو سستی ہوگی، جو نیند کا خمار ہوگا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دور ہو جائے گا اور ہمیں کام میں چستی اور پھرتی میسر آئے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے، ایسے چھت پر کہ جس پر منڈیر نہ ہوں، یعنی ایسا چھت کہ جس کے ارد گرد کوئی دائرہ نہ ہو، جس کے ارد گرد کوئی حفاظت کو کوئی بندوبست نہ ہو. اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے چھت پر نہ سو جس پر کوئی حفاظت کا سامان نہ ہو. مطلب یہ کہ جب اگر آپ چھت پر سونا چاہتے ہیں تو چھت پر سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ چھت پر سوئیں تو ایسے چھت پر سوئیں کہ جب ارد گرد اس کے دیواریں بنی ہوئی ہوں. جیسے کہ عام طور پر ابھی ہمارے زمانے میں موجود ہے کہ جو چھت ہوتا ہے، چھت کے ارد گرد اینٹوں سے اس کا دائرہ بنا دیا جاتا ہے، احاطہ کر دیا جاتا ہے. مگر پہلے ایسا تھا کہ چھت پر کھجور کے درخت اور اس کے تنکے ہوا کرتے تھے، جس سے اسے گھیر دیا جاتا تھا اور اس میں گرنے کا قوی اندیشہ ہوتا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم چھت پر سو تو کوئی ایسا بندوبست کر لو، کوئی ایسی حفاظت کا بندوبست کر لو کہ جس سے تم نہ گر سکو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پیر کے اوپر پیر رکھ کر سوتے ہیں. جب آپ سوتے ہیں، چت لیٹتے ہیں، تو اپنے ایک پیر کے اوپر دوسرا پیر رکھ دیتے ہیں. تو آخر اس کا حکم کیا ہے؟ تو سنیے، اس طرح کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اس میں صدر کھلنے کا اندیشہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایک پیر کے اوپر دوسرا پیر دے کر مت سو. لیکن اس میں شرعاً کوئی حرج تو نہیں ہے، مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے ہمیں بغیر کسی چون چرا کے اسے مان لینا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی دیکھنے ملتا ہے کہ جب آدمی سوتے ہیں تو اپنا بایاں پیر کھڑا رکھتے ہیں اور اپنا دوسرا پیر اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو آخر ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو سنیے، جب اگر انسان اس طرح سے سوئے تو اس میں صدر کھلنے کا بہت ہی قوی اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ اس طرح سے نہ سوئے. یعنی اگر آپ لنگی وغیرہ پہنے ہوئے ہو اور اپنا بایاں پیر کھڑا کر کے دایاں پیر اس پر رکھیں تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے اور قوی احتمال ہے کہ صدر پوشی نہ ہو سکے گی، بلکہ صدر کھل جائے گا. تو اس سلسلے میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اس طرح سے نہ سویا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک سنت یہ ہے کہ جب انسان، عام طور پر یہ دیکھنے ملتا ہے کہ انسان چت لیٹ کر سوتا ہے، الٹا سو جاتا ہے، یعنی پیٹ کے بل سو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چت لیٹ کر سونے سے منع فرمایا، یعنی پیٹ کے بل سونے سے منع فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح سونے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اس طرح سے نہ لیٹا کرو کیونکہ یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ ہمیں کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے ہم ہمیشہ سیدھا ہی لیٹ کر سوئیں، بلکہ اگر ہم سونا چاہتے ہیں تو پیٹھ کے بل لیٹ کر سوئیں، پیٹ کے بل لیٹ کر ہرگز نہ سوئیں. کیونکہ آپ نے سنا کہ جب انسان پیٹ کے بل لیٹ کر سوتا ہے تو اس میں تو اخروی نقصان یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ جب انسان پیٹ کے بل لیٹ کر سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ کے بل لیٹ کر سونا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ جہنم میں اس طرح سے سویا جائے گا، جہنم میں جہنمی لوگ اس طرح سے سوئیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیٹ کے بل ہرگز نہ لیٹیں. اگر ہمیں کبھی بھی لیٹنا ہے تو ہم اپنے پیروں کو بالکل سیدھا رکھ کر سوئیں اور اپنے پیٹھ کے بل سوئیں، پیٹ کے بل نہ سوئیں. کیونکہ یہ تو بات ہی اخروی نقصان کی، اور اس کا جو دنیاوی نقصان ہے وہ یہ کہ جب انسان پیٹ کے بل لیٹ کر سوتا ہے تو پیٹ کے بل لیٹ کر سونے میں انسان کا پیٹ دب جاتا ہے، اور پیٹ دبنے کی وجہ سے اسے ہاضمے کا پرابلم ہوتا ہے، اسے بد ہضمی اور پیٹ کے جو بھی دیگر امراض ہیں اسے بہت سارے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی کی وجہ سے
کہ انسان پیٹ کے بل لیٹ کر سویا، تو پیٹ کے بل لیٹ کر سونے میں ایک تو اخروی نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے بعد جہنمی کا طریقہ، اور دوسری بات یہ کہ جب انسان پیٹ کے بل لیٹ کر سوئے گا تو اس کی وجہ سے اسے نہ جانے کتنے سارے بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سیدھا سوئیں اور پیٹھ کے بل لیٹ کر سوئے، پیٹ کے بل لیٹ کر ہرگز نہ سوئے، اور ہم جب بھی سوئیں تو کوئی ایسی چیز پہن کر سوئے جو ہمارے لیے آرام دہ ہو، اور اگر ہم لنگی وغیرہ تہبند وغیرہ پہن کر سوئیں تو ہمیں خاص اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم کبھی بھی پیر کے اوپر پیر رکھ کر نہ سوئے، اور نہ ہی پیر کھڑا رکھ کر دوسرا پیر اس کے اوپر رکھ کر سوئے، کیونکہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم ان تمام طریقوں پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں پر یہ سوچ کر عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس وجہ سے ثواب بھی ملے گا اور ہمیں دنیا اور اخروی بہت سارے فائدے میسر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت نبی پر خوب عمل کرنے اور عمل کر کے اسے خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو خوب سنت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ اب اسی طرح سنتوں کا درس جاری رہے گا۔ اسی پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔